سما کا خالق کہ چاہتوں کی رگیں کرے دے، ہوس کی سرخی رخ بشر کا حسین غازہ بنی ہوئی ہے۔ کوئی مسیحا ادھر تو دیکھے، کوئی تو چارہ گری کو اترے، افق کا چہرہ لہو میں تر ہے، زمیں جنازہ بنی ہوئی ہے۔ ناظرین، میں ہوں مہوش تبسم، میرے ساتھ میرے ججز موجود ہیں ہمیشہ کی طرح مدثر اقبال اور سمیہ رضوان، بہت پیارے لگ رہے ہیں۔ وعلیکم السلام۔ ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے وہ بھی کچھ اسی طرح کا ہے جیسا میں نے شعر پڑھا ہے۔ تو ٹاپک ہے جناب آج کا، تاریک راستوں پہ کہیں کھو نہ جائیں ہم۔ چلیں، ہمارے ساتھ ناظرین آج بھی 3 کنٹیسٹنٹس موجود ہوں گے اور تینوں میں سے جو ایک ونر ہوگا وہ نیکسٹ راؤنڈ کے لیے کوالیفائی کرے گا۔ 2.5 منٹ کا ٹائم ہوگا، 2 منٹ پہ پہلا بزر بجے گا، 2.5 منٹ پہ جب دوسرا بزر بجے گا تو اس پر یا اس سے پہلے آپ کو اپنی تقریر کو ختم کرنا ہے۔ تو بغیر کوئی ٹائم ویسٹ کیے، نور فاطمہ ہے آج کی ہماری پہلی ڈیبیٹر، میں چاہوں گی کہ وہ ڈائس پر آئیں اور اظہار خیال کریں۔ ریڈی؟ چلیں سٹارٹ۔ شہر بے نور کے راستوں کی ہولناک تاریکیاں کھو جانے کے گماں کو یقین میں بدل رہی ہیں صدر علی وقار۔ میں جب تصورات اور تخیلات کی پرواز کرتے ہوئے اپنے سفر روحانی کا آغاز کرتی ہوں تو مناظر رنج و الم اور مظاہر ظلم و ستم دیکھ کر میری چشم آبدیدہ چھلکنے لگتی ہے، میری روح رنجیدہ لرزنے لگتی ہے کہ میں جب جنت نما کشمیر کے سبززار میں بدنما کفار کے خاک اور خون سے سجائے بازار کو دیکھتی ہوں کہ جس بازار بے نور میں حرمتیں پامال ہونے والی بیٹیوں کی پھٹی ہوئی ردائیں چیختی ہیں، سفید کفن میں لپٹے شہید بیٹوں کو دلہا بنانے والی مائیں چیختی ہیں، سرخ لباس میں سجی دلہنوں کے دلوں میں چھپی آشائیں چیختی ہیں، معصوم بچوں کے لبوں سے نکلی ہوئی دعائیں چیختی ہیں، عالم اسلام کی بے حسی پر جانب فلک جانے والی کشمیریوں کی صدائیں چیختی ہیں اور ہم سے مخاطب ہو کر یہ کہتی ہیں کہ شاید بقید زیست یہ ساتھ نہ آ سکے کہ تم داستان شوق سنو اور سنائیں ہم۔ بے نور ہو چکی ہے بہت شہر کی فضا، تاریک راستوں میں کہیں کھو نہ جائیں ہم، تاریک راستوں میں کہیں کھو نہ جائیں ہم۔ صدر علی وقار، جب سہانیہ ساہیوال میں بچوں کے سامنے والدین کو مار دیا جائے تو ان معصومین کے ماتم بولتے ہیں کہ تاریک راستوں میں کہیں کھو نہ جائیں ہم۔ جب دادو کی افشانی زیادتی کا نشانہ بنے تو اس کے جسم پر لگنے والے زخم بولتے ہیں کہ تاریک راستوں میں کہیں کھو نہ جائیں ہم۔ جب لاڑکانہ کے ذیشان کو کتا کاٹنے کی ویکسین نہ ملے تو ماں کی گود میں دم توڑتے غم بولتے ہیں کہ تاریک راستوں میں کہیں کھو نہ جائیں ہم۔ جب ایوان بالا میں بزور رشوت وفاداروں کو غداروں میں بدلا جائے تو حلف اٹھانے والے وعدے اور قسم بولتے ہیں کہ تاریک راستوں میں کہیں کھو نہ جائیں ہم۔ مگر اہل وطن اور پاسبان چمن اب بھی کچھ نہیں بگڑا، پانی ابھی سر سے نہیں گزرا، ہمیں بقائے قوم کے لیے سنبھلنا ہوگا، گر کر اٹھنا، اٹھ کر پھر سے چلنا ہوگا کہ شب تاریخ ہی اجالوں کی نوید ہوتی ہے، بعد از قربانی اور عبادت مسلمانوں کی عید ہوتی ہے، عہد وفا پر لوٹنا ہی وفا کے متوالوں کی تجدید ہوتی ہے، کیونکہ ٹھوکریں کھا کر جو سنبھلتے ہیں وہی نظام جہاں بدلتے ہیں۔ راستوں کو ہم نے بدلنا ہے، راستے خود کہاں بدلتے ہیں۔ تو پھر آئیں ہم عہد کریں کہ تاریک راستوں کو پرنور راہوں میں تبدیل کریں گے۔ صاحبان وقار، آپ کی سماعتوں کا شکریہ۔ بہت اچھا کانٹینٹ اور تقریر کا اتار چڑھاؤ بھی بہت اچھا تھا نور فاطمہ، ویری نائس۔ نیکسٹ ہمارے جو آج کے ناظرین ڈیبیٹر ہیں وہ ہیں حیدر علی۔ جب ریڈی ہو جائیں تو بتائیے۔ ٹھیک ہے، ریڈی ہیں آپ؟ چلیں سٹارٹ۔ یہ داغ داغ اجالا، یہ شب گزیدہ سحر، گزشتہ شب کا فسانہ بیان کر رہی ہے صدر علی وقار کہ جب میں ماڈل کالونی میں کھڑا قیامت صغریٰ کا منظر دیکھ رہا تھا کہ جن گھروں میں کچھ روز بعد عید کی خوشیاں آنے والی تھیں آج ان گھروں میں صف ماتم بچھائی جاتی ہے، یہ منظر دیکھ کر گھبرا کر میں ایک فریاد بلند کرتا ہوں کہ تاریک راستوں پہ کہیں کھو نہ جائیں ہم۔ صدر علی وقار، حبیب جالب کی غزل کا یہ شعر کہ بے نور ہو چکی ہے بہت شہر کی فضا، تاریک راستوں پہ کہیں کھو نہ جائیں ہم، میری عزیز قوم کی حالت زار کا وہ مرثیہ ہے کہ جس کی گونج مسلسل اپنی بدعمالیوں پر خبردار کر رہی ہے کہ کاش کہ ہم سوچیں کہ کیا ہوگا ہمارا انجام۔ بہترین دین کے ماننے والے زرخیز ملک کے باسی ہر صلاحیت سے مالا مال، مگر ان سب کے باوجود ہماری زندگی بے نور بے برکت، آخر یہ سب کچھ
کس کے لیے؟ شاید ہم نے ذمہ داریوں کے عمل میں صحیح سمت کا فیصلہ نہیں کیا اور آج بھی ہم دنیا کی دیگر اقوام کے درمیان اپنا مقام نہیں بنوا سکے. تو پھر مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ تاریک راستوں پہ کہیں کھو نہ جائیں ہم. صدر علی وقار، تاریک راستوں پہ کھو جانے کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ میرے دیس میں جو سچ بولے وہ عیار ہے، جو لب کھولے وہ قصوروار ہے. یہاں جنم لینے والا ہر ایک بچہ قرضدار ہے. یہاں کی ماں بہن بیٹی سوگوار ہے. یہاں کا طبیب دریافت نہیں بلکہ مارنے کا زہر دیتا ہے. یہاں کا استاد تعلیم نہیں بلکہ کمانے کا ہنر دیتا ہے. یہاں کی عورت بشارت جنت نہیں بلکہ اپنے جسم پر اپنی مرضی چلانے کا حکم دیتی ہے. تو پھر مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ تاریک راستوں پہ کہیں کھو نہ جائیں ہم. صدر علی وقار، یہ وہ تاریک راستے ہیں کہ ان تاریک راستوں پر لوگ کاوشیں نہیں سازشیں کیا کرتے ہیں. ان تاریک راستوں پر جس کا جتنا دل چاہتا ہے وہ اس وطن کو نوچ نوچ کر کھاتا ہے. ان تاریک راستوں پر ہمیں ایماندار اور دیانتدار ڈھونڈنے پڑتے ہیں. تو پھر کہنا پڑے گا کہ انسان بے حسی کا چلن بیچنے لگے. ریشم جو بیچتے تھے کفن بیچنے لگے. کچھ باغ بہارے چمن بیچنے لگے اور جب کچھ نہ بک سکا تو وطن بیچنے لگے. کہ تاریک راستوں پہ کہیں کھو نہ جائیں ہم. آپ سب کی سماعتوں کا بے حد شکریہ. بہت زبردست تقریر، ایک ایسی تقریر جو ہم بات کر رہے تھے کل، مدثر آپ بات کر رہے تھے کہ آپ کو جکڑ لے. اب باقی تو آپ لوگوں کی جو بھی رائے ہو، لیکن میری جو اپنی رائے ہے اس کے مطابق ان کی تقریر ایسی تھی کہ جو دھیان کہیں اور جانے نہیں دے رہی تھی. نیکسٹ آج کی جو ہماری ڈیبیٹر ہیں وہ ہیں آمنہ ناصر. آمنہ، آپ کے لیے بھی وہی سیم رولز ہیں، ٹھیک ہے؟ پہلا بزر 2 منٹ پہ، دوسرا 2.5 منٹ پہ. ریڈی ہو جائیں تو بتائیے. چلیں سٹارٹ. ابن آدم فطرتاً روشنی کا طلبگار ہوا کرتا ہے صدر علی وقار، لیکن جب یہ روشنی کفر، مایوسی اور بربریت کے اندھیروں میں سمٹ جائے تو وہاں کے روشن چراغ مدھم پڑ جایا کرتے ہیں. وہاں علاج زندگی سے بھی مہنگا ہونے لگتا ہے. وہاں کے گھروں میں فاقے ہوا کرتے ہیں. وہاں سڑکوں کے نام پر دھول اڑتی ہے. سر عام انصاف کی بولی لگتی ہے. وہاں ظلم اپنی انتہا کو پہنچتا ہے. صدر علی وقار، وہاں سے قوموں کا زوال شروع ہوتا ہے. بے نور ہو چکی ہے بہت شہر کی فضا، تاریک راستوں پہ کہیں کھو نہ جائیں ہم. صدر ذی وقار، میں محسوس کر سکتی ہوں اس بوڑھے باپ کا غم جو اپنے جوان نور نظر کا لاشا اپنے کاندھوں پہ لے چلا ہو کہ جسے ایک معمولی موبائل فون کے عوض مار دیا جاتا ہے. میں دیکھتی ہوں کہ آخر کس طرح رشوت لے کر ایک مجرم کو معصوم ثابت کر دیا جاتا ہے. میں دیکھتی ہوں کہ آخر کس طرح اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کی خاطر ایک معصوم کی عزت پر ہاتھ ڈالا جاتا ہے. صدر علی وقار، مجھے ڈر ہے کہ تاریک راستوں میں کہیں کھو نہ جائیں ہم. صدر ذی وقار، کچھ آشفتہ سر انہی تاریک راستوں پر ملتے ہیں جو ظلمات کے اندھیروں میں غرق ہو کر موج آفتاب کو جنم دیتے ہیں. کہ جہاں کوئی بھوکا پیٹ سونے کی خاطر کروٹیں بدل رہا ہو تو پروین سعید کی مانند کھانا گھر جیسا پروجیکٹ منظر عام پر لاتے ہیں. کہ جو ادیب رضوی کی مانند مفت اور معیاری علاج دلانے کا بیڑا اٹھاتے ہیں. کہ جو عبدالستار ایدھی کی مانند ہر یتیم کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھتے ہیں. کہ جو پروین راؤ کی مانند عملے دانش جیسے اسکول کی بنیاد رکھتے ہیں. کہ جو پروین رحمان اور اختر حمید خان کی مانند کم خرچ اور رہائشی منصوبہ لے کر آتے ہیں. کیونکہ ہم آشفتہ سروں کا ایمان ہے کہ یہ شب تار جاوداں تو نہیں، یہ شب تار جانے والی ہے. تابقۂ تیرگی کے افسانوں صبح نو مسکرانے والی ہے. شہر ظلمات کے ثنا خوانوں، شہر ظلمات کو ثبات نہیں. اور کچھ دیر صبح پر ہنس لو اور کچھ دیر کوئی بات نہیں. کہ علی وقار، ان تاریک راستوں میں کہیں کھو نہ جائیں ہم، کیونکہ ابن آدم فطرتاً روشنی کا طلبگار ہوا کرتا ہے. بہت اچھا. آمنہ، آپ یہیں پہ رک جائیے. ہمارے باقی کے جو دونوں ڈیبیٹرز ہیں ان کو بھی میں چاہوں گی کہ وہ ڈائس پر آ جائیں. یقیناً آج آپ لوگوں کے لیے بھی مشکل ہوگا فیصلہ کرنا کیونکہ تینوں تقاریر اچھی تھی. اپنے رزلٹ اناؤنس کرنے سے پہلے میں ہمارے جو ٹیم ہے اس سے ضرور رابطہ کروں گا. کیا ممکن ہے
کہ ہم دو لوگوں کو لوگ لے جائیں. لے ہے جا ممکن؟ سکتے ہیں آج آگے. بہت ضروری ہو گیا ہے ہاں یہ. ایسا ہی نہیں ہے. بہت مشکل ہو رہا ہے ہاں اس وقت بہت جو ہے. مشکل ہو رہا ہے. ٹھیک ہے آپ 2 لوگوں کو لے کے جا سکتے ہیں آگے. تو پھر تیسرے کو ڈراپ کرنا اس وقت بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مقابلہ اچھا نہیں ہوتا. میرے آج ورنہ مجھے بے رحم جج کہا جاتا ہے, میرے لیے آج بہت کیونکہ آپ مشکل ہے تینوں کی ہی آج میرے اتنی لیے اچھی تقریر ہے. بہت تینوں بڑے اچھے اسپیکر ہیں. جو نمبرز ہم دونوں نے دیے ہیں اس نمبر کی ایگریگیشن کر کے تو وہ نکال رہے ہیں. تو آج جو مجھے بہت ہی بددلی کے ساتھ فیصلہ کر رہا ہے کہ کون ہمارے ساتھ نہیں جائے گا وہ حیدر ہوں گے. انفارچونیٹ یہ صرف اور صرف حیدر آپ کی جیت کے ساتھ شکست ہے. یہ وہ سمجھیے کہ آپ اس مقابلے میں آگے راؤنڈ میں نہیں جا رہے, لیکن آپ ویسے بہت آگے اور جائیں گے. آمنہ آپ اگلے راؤنڈ کے لیے کوالیفائی کر رہے ہیں. تو آپ کے ساتھ ایڈور کے گفٹ ہیمپر جائے گا آپ کے ساتھ, باقی دونوں تو نیکسٹ راؤنڈ کے لیے کوالیفائی کر گئے ہیں. آپ دونوں کو بہت مبارک ہو. تو حیدر کوئی بات نہیں, ہوتا ہے ایسا. ناظرین اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا مشکل ترین تقریری مقابلہ اپنے اختتام کو پہنچا, اور تھوڑا سا دل میرا بھی بجھا ہوا ہے ظاہر ہے, کیونکہ وہ جو مجھے ڈیبیٹرز زیادہ پسند تھے ہمارے ججز کے اسکور کے لحاظ سے, انفارچونیٹلی وہ ان کو ہم اگلے راؤنڈ میں نہیں لے کے جا سکتے. لیکن کوئی بات نہیں, آگے زندگی اور موقع دے گی. اے نور خدا نور بصیرت کی طلب ہے, رمضان کا صدقہ تیری رحمت کی طلب ہے. مخفی ہیں اسی ماہ میں رحمت کے قرینے, گرداب سے نکلے ہوئے بخشش کے سفینے. گویا ہیں تیرے عشق میں ہم سب برابر, مجلس کو تو گلدستہ فردوس بنا دے. رندوں کو ثنائے شہ لولاک پلا دے, تو شمع قلم کو ید بیضائی عطا کر. بچوں کو تو افطار میں تسنیم عطا کر. رمضان المبارک کی خصوصی نشریات رمضان میں بول, صرف بول انٹرٹینمنٹ پر. رمضان میں بول